حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ایک چرواہے کا واقعہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جنگل کے راستے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارا خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیرا تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز دودھ اور گھی لایا کروں۔ میری سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے او احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جو تجھے اور مجھے پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائیں۔ اے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہا کہ ارے او بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسے بے معنی اور فضول باتیں بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، اے دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیب و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہے نے بولا، اے خدا کے ذلیل القدر پیغمبر، آپ نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ ایک کہتے ہی چرواہے نے سرد آنکھ کھینچی، اپنے گریبان تاردار کیا اور دیوانے کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کی حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کی حق میں دریاغ کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے۔ اے موسیٰ، اے مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنی کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول یا ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کی آداب کچھ اور ہیں، دل جلو اور جان ہاروں کا آداب کچھ اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں اور شرمساری سے معافی مانگی، اور پھر اسی اضطراف اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا اور بیابان کی خاک چھان ماری لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آپ پہنچے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئی بلا خوف و خطر کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب، قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کی قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں؟ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میرے منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے اسے ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرے حال بیان کی قابل نہیں۔ اے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اے بھی میرا احوال مت جانو۔ مولانا رومی اس حکایت سے محاصل نکالتے ہیں کہ انسان جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تیرا ہر عمل الہی تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ اے تو محض اس پروردگار اللہ کی رحم و کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور غیر معیاری تحفے بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔